حقیقت پلس کے محسوس دوستو السلام علیکم۔ اگر آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو آپ نے مریم نواز کی اس ٹویٹ کو پڑھا ہوگا۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی۔ مریم نواز کہتی ہیں، میں عوام سے، نواز شریف کے کروڑوں چاہنے والوں سے، آپ سب سے مشورہ چاہتی ہوں کہ ان کو علاج کے لیے عدالتی ریلیف نہ ملنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس ٹویٹ کے بعد فواد چودھری جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ پہلے تو ابو کو کہیں قوم سے معافی مانگیں، پھر دونوں بھائیوں کو فون کریں، جتنے پیسے پاکستان سے باہر گئے واپس منگوائیں، پھر پلی بارگین کی درخواست دیں، منظوری ہو جائے تو ابو کو جیل سے لندن لے جائیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ شہباز شریف کی جانب سے حکومت کو میثاق معیشت کی پیشکش سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ اس کا مطلب تحریک انصاف کی حکومت کو NRO دینے کے مترادف ہے۔ واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنی بجٹ تقریر میں حکومت کو ملکی معیشت پر بات چیت کی پیشکش کی تھی۔ سنیچر کو لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ پارٹی میں اختلاف رائے موجود ہے۔ شہباز شریف کا ایک اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ نواز شریف کا ہوتا ہے۔ شہباز شریف نواز شریف اور پارٹی کے بہت وفادار ہیں اور وہ بھی پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز سیاسی میدان میں ناکام ہو چکی ہے اور اب سیاست کے لیے اپنے والد کی بیماری کا سہارا لے رہی ہے۔ مریم نواز نے جیل میں قید اپنے والد کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہ یہ مصر ہے، نہ نواز شریف کو مرسی بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کو باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اس پر بھی پہرے بٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو 3 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور انہیں چوتھے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں فوری طور پر بائی پاس کی ضرورت ہے۔ اگر نواز شریف کی صحت بگڑی تو اس کی ذمہ داری تمام متعلقہ افراد پر عائد ہوگی اور وہ یہ مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہی ہے۔ مریم نواز نے غیر ملکی قرضوں کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کمیشن میں پیش نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کمیشن میں پاکستانی حساس اداروں، ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندوں کی شمولیت کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ کمیشن 2008 سے نہیں بلکہ 1999 عیسوی سے 2019 تک کے ادوار پر بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی آڈٹ فرم کو قرضوں کے تحقیقاتی کمیشن کی نگرانی کرنی چاہیے اور اس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش ہونی چاہیے۔ انہوں نے 9/11 حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی مد میں ملنے والی فوجی امداد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن صرف قرضوں کی نہیں بلکہ غیر ملکی گرانٹس کی بھی تحقیقات کرے اور بیرون ملک سے ملنے والے کولیشن سپورٹ فنڈ کا بھی حساب لے۔ ایک سوال کے جواب میں مریم نواز نے میثاق معیشت کی مخالفت کی اور وزیر اعظم عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ نالائق اعظم کو میثاق معیشت دینا اسے NRO دینے کے مترادف ہے۔